انسان کی شخصیت اور کردار میں ماں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انہی عورتوں کے گود میں انبیاء علیہ السلام پلتے ہیں اور اولیاء پیدا ہوتے ہیں، اور انہی ماؤں کی گود سے چور، ڈاکو، قاتل اور ظالم اور جابر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام میں جتنے عظیم شخصیات گزری ہے، اگر ہم ان کی سوانح پر نظر دوڑائے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ان کی تربیت میں ان کی ماں کی تربیت کا بہت بڑا عامل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت ان کے والدین کی، پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی ماں مسلسل دعا مانگتی رہی اور روتی رہی، تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور ان کو یہ بشارت دی کہ تیرے زیادہ رونے اور دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ تو جب صبح اٹھی تو امام بخاری رحمہ اللہ بینا ہو چکے تھے، اور پھر ان کی علمی تربیت کا انتظام کیا، اور سفر حج تک ان کے ساتھ رہی، پھر حجاز میں ان کو چھوڑا۔ آج امت کے پاس بخاری شریف کا عظیم تحفہ موجود ہے۔ یہ تحفہ امام بخاری کی والدہ نے گویا امت کو فراہم کیا ہے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی تربیت ان کے والدین نے کی۔ امام احمد رحمہ اللہ کی تربیت ان کے والدین نے کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی تربیت بھی ان کے والدین نے کی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے پگڑی پہنا کر مجھے محدثین کی مجلس میں لے جاتی تھی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ بھی یتیم تھے، ان کی تربیت بھی ان کے والدین نے کی، اور چھوٹی عمر میں محدثین کی مجلسوں میں ان کو لے جاتی تھی۔ تو بہت چھوٹی عمر میں ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑے واعظ بن گئے تھے اور بڑا مؤثر واعظ کہتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تربیت بھی ان کے والدین نے کی، اور عجیب بات ہے ماں کی طرف یہ منسوب ہے، تیمیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ واعظتی واعظ کہتی تھی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے والدہ کی طرف منسوب ہو گئے اور انہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور کتنا عظیم امام گزرے ہیں جنہوں نے لسانی اور قلمی اور جسمانی ہر قسم کا جہاد کیا باطل کے خلاف، اور ان کی کتابوں سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ یہ ان کے والدہ کی تربیت کا اثر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تربیت ان کی بہن نے کی۔ تو گویا ایک عورت کا درست ہونا، نیک صالح ہونا، یہ گھر اور معاشرے کا درست ہونا ہے۔ عورت نیک صالح ہے تو گھر بھی درست ہوتا ہے، معاشرہ بھی درست ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچیوں کی تربیت پر، دینی تربیت پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، تاکہ ان کے گود میں پلنے والے عظیم شخصیات بن کر امت کے لیے مفید بن سکے۔